بھی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين، کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیوں کو اپنے لیے اختیار کیا ہے اور تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان کفار مکہ میں سے کسی کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس بات کی خوشخبری جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے، یعنی بیٹی کی خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تمہارے گھر۔ ظل وجهه مسودا، تو پورے دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم میں گھٹتا چلا جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ ذات اللہ کے لیے تجویز کی جاتی ہے جو زیورات میں پرورش پاتی ہے اور وہ بات چیت میں غیر واضح ہوتی ہے، یعنی بیٹیاں، عورتیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور ان لوگوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے رحمان کے خاص بندے ہیں مؤنث تجویز کیا کہ یہ سب عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ فرشتوں کے پیدا کرنے کے وقت وہاں موجود تھے؟ نہیں۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، تو ان کی یہ بات لکھ لی جا رہی ہے اور ان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے بے تحقیق بات کیوں کہی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور ان کافروں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم رحمان کے علاوہ کی عبادت نہ کرتے۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، بس وہ اندازے سے باتیں کر رہے ہیں۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس میں دیکھ دیکھ کر وہ عمل کرتے ہیں،
جس کو وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. اسی طرح کی حالت ان لوگوں کے بھی تھی کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی گاؤں آبادی میں کوئی ڈرانے والا، مگر اس گاؤں کے خوشحال لوگوں نے کہا انا وجدنا آباءنا على امت وانا على آثارهم مقتدون. کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقشہ قدم پر چلے جا رہے ہیں. قال اولو جئتکم بأہدى مما وجدتم علیہ آباءکم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے کہا کیا میں تمہارے پاس اگر لے کر آؤں اس سے بھی زیادہ اچھا اور ہدایت دینے والا طریقہ جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تب بھی تم اپنے باپ دادا کی پیروی کرو گے. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ پیغام لے کر آئے ہیں ان سب کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے. فانتقمنا منہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اب ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا اور ان پر عذاب نازل کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو دیکھیے کیسا رہا ان لوگوں کا انجام جو ہماری باتوں کو جھٹلانے والے تھے. سورۃ الزخرف کی تفسیر چل رہی ہے. پہلا رکوع مکمل ہو چکا ہے، یہ دوسرا رکوع پڑھا گیا. اس رکوع میں اللہ رب العزت غلط عقیدوں کی تردید کر رہے ہیں. جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا تو مکہ والوں کا مذہب تھا مذہب حنیف، مذہب ابراہیم. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور طریقے پر چلتے ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں باقی بھی تھیں اور بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں. عمل بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے پر کرنے کے دعوے دار تھے اور عقیدہ بھی اسی طرح کا رکھنے کے دعوے دار تھے. ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ پیش کیا تھا ایک خدا ہے، تو وہی عقیدہ یہ مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو یہ کفار مکہ بھی مانتے تھے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. قرآن کی آیت آپ تلاوت میں دیکھتے ہوں گے کہ ان سے اگر پوچھو کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لیقولن، تو ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو عقیدہ سکھایا تھا، بتایا تھا، وہی یہ عقیدہ تھا. لیکن اس عقیدے میں گڑبڑی کر رکھی تھی. ان عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی دیواروں پر اندر بھی باہر بھی بت لٹکا رکھے تھے، کیل گاڑ کر کے، کھونٹی گاڑ کر کے اس میں ایک بت رسی میں لٹکا دیتے تھے. اس طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نہیں،
360 بت لٹکا رکھے تھے. کوئی کہتا تھا یہ میرا خدا ہے, کوئی کہتا تھا یہ میرا خدا ہے, یہ میرا خدا ہے, یہ میرا خدا ہے. پھر وہ لا یقولن اللہ, پوچھے ان سے کہ من خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا. پھر وہ کس کا خدا ہے؟ پورے سب کفار مکہ کا خدا ہے. اور یہ الگ الگ خدا ہے. بھائی کتنے خدا مانو گے؟ تو یہ کہتے تھے کہ یہ سارے جو خدا ہیں, یہ جو بت ہیں دیواروں میں ہم نے لٹکا رکھا ہے, یہ ہماری اللہ تعالیٰ کیا سفارش کریں گے, اللہ تعالیٰ سے جا کر کے کہیں گے کہ اللہ ان کو بخش دیجیے. تو یہ عقیدے میں انہوں نے گڑبڑی کر رکھی تھی, لیکن دعوے دار تھے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے. اللہ تعالیٰ ایک ہے, قل هو اللہ احد, سے اللہ از ون, ایک اللہ ہے. انہوں نے اس کے ساتھ یہ 360 خدا کو ملا دیا تھا کہ جو اللہ کرتا ہے وہی یہ سب بھی کرتے ہیں. کچھ کام بٹے ہوئے ہیں, یہ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے. اللہ ایک ہے تو 360 خدا کو ان لوگوں نے مان رکھا تھا. یہ عقیدہ خراب کر رکھا تھا. لم یلد, اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ باپ ہو اور یہ سب اس کے بچے ہوں. لم یلد, اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یولد, اور اللہ تعالیٰ خود کسی کا بیٹا ہو اور اللہ تعالیٰ کے باپ ہو نہیں. اللہ تعالیٰ کسی ذات سے پیدا نہیں کیا گیا. ولم یولد, پیدا نہیں کیا گیا. یہ اللہ ایک ہونے کا یہ مطلب تھا. ان لوگوں نے کیا عقیدہ بنا رکھا تھا؟ ان لوگوں نے عقیدہ یہ بنا رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا ہے. کس سے نکاح کیا ہے؟ جناتوں کے بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کی بیٹیوں سے نکاح کر رکھا. یہ نکاح ہو گیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ جناتوں کا جو محلہ ہے, علاقہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنت نگر ہے, شادی سسرال ہے. یہ بنا رکھا تھا انہوں نے. اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا تو اس نکاح سے اولاد بھی پیدا ہوگی, تو اولاد بھی مانا. قرآن کہہ رہا لم یلد, اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے. ولم یولد, اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. لیکن ان لوگوں نے جب نکاح کا عقیدہ رکھا تو اس کے بعد پھر نکاح سے اولاد پیدا ہوئی اور ڈھیر ساری اولاد پیدا ہوئی. وہ اولاد کیا ہے؟ یہ جو فرشتے ہیں نا, یہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں. انہی جناتوں کے سرداروں کی بیٹیوں سے جو خدا کا نکاح ہوا ہے اسی سے یہ اولاد پیدا ہوئی ہے, یہ فرشتے. اور یہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب فرشتے مؤنث ہیں, بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ مذکر نہیں ہے, لڑکے نہیں. جتنے فرشتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب بیٹیاں ہیں, سب مؤنث ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کام میں لگا رکھا ہے. گویا کہ پوری جو ایک جو ہے جماعت ہے, جمع غفیر ہے, اللہ کا کام کر رہا ہے, وہ سب کے سب کیا ہیں؟ بیٹیاں ہی بیٹیاں, بیٹیاں ہی بیٹیاں. جیسے کوئی فیکٹری ہو اس میں لڑکیاں ہی لڑکیاں کام کر رہی ہوں, ایئرپورٹ ہو اس میں لڑکیاں ہی لڑکیاں کام کر رہی ہوں, اور کوئی جو ہے کارخانہ ہو تو لڑکیاں ہی لڑکیاں کام کر رہی ہوں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے عقیدہ بنا رکھا کہ جتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں, زمین میں ہیں, سب اللہ کی اولاد ہیں. اور وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مؤنث ہیں, گرلس ہیں, بیٹیاں ہیں. یہ گویا کہ پورا ورلڈ کیا ہے؟ گرلس ہاؤس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اب اتخذ مما یخلق بنات, کیا اپنی مخلوقات میں سے, جناتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی جناتوں کے سرداروں سے, اور ان سے جو ہے لڑکیاں پیدا ہوئی فرشتے, اور وہ سب کے سب لڑکے نہیں ہیں, لڑکیاں ہیں. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین, اور تم جو شادی کرتے ہو اس سے سب لڑکے پیدا ہوتے ہیں, لڑکیوں کو تو تم زندہ درگور کر دیتے ہو. یہ کیسا عقیدہ تم نے رکھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو تم نے بدل دیا. وہ تو ایک خدا کی دعوت دے رہے تھے, ایک خدا کی دعوت کو تم مانو. اور اللہ کسی سے نکاح نہیں کرتا, اللہ کے نہ کوئی زوجہ ہے اور نہ اللہ کا کوئی دامادی رشتہ ہے.
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ ان لوگوں نے، کفار مکہ نے اللہ کے درمیان اور جناتوں کے درمیان دامادی رشتہ بنا دیا، نسب کا رشتہ بنا دیا، اور پیدائش کا رشتہ بنا دیا، اولاد کا رشتہ بنا دیا، اور اولاد میں بھی سب کے سب جو پیدا ہوئی وہ بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ دنیا میں جتنے ہیں سب فرشتے وہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں ان کے عقیدے کے اعتبار سے، اور آسمان پہ جتنے فرشتے ہیں سب بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے تو بیٹے ہو، تم پیدا کرو، تم طاقتور ہو، اور تم سے پیدا ہونے والی چیز طاقتور ہو، اور اللہ کیا ہے، اللہ سے پیدا ہونے والی چیز کمزور ہو، بیٹیاں ہو۔ اور تم کو جب کہا جاتا ہے گھر میں آج تمہارے یہاں ولادت ہوئی ہے اور لڑکی پیدا ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان کو دایا آ کے خبر دیتی ہے ارے تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو جھٹ سے تمہارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غم میں گھٹنا شروع کر دیتے ہو کہ اب کیا ہوگا، اب تو داماد تلاش کرنا پڑے گا، اب کیا ہوگا، اب بیٹیاں میرے گھر رہیں گی۔ لہٰذا تم بیٹیوں کو اتنا خراب سمجھتے ہو کہ جب وہ تھوڑا بڑی ہو جاتی ہے لے جا کے گڈھا کھود کر کے زندہ دفن کر دیتے ہو، زندہ درگور کر دیتے ہو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کریں گے ہم کہ تم کو کس جرم میں دفن کیا گیا تھا، تم کو کس جرم میں ختم کیا گیا تھا۔ آج بھی ڈاکٹروں کے یہاں لے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، اگر سونوگرافی میں بتا دیا گیا لڑکی ہے تو اندر وہ کیا کرتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کل تو ویڈیوگرافی ہو جاتی ہے، ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں، اس کا ویڈیو بنا کے دکھایا ہے کہ وہ جو اندر ڈاکٹر ختم کرتا ہے تو وہ بالکل قتل کرتا ہے۔ وہ جیسے قینچی سے پہلے ہاتھ کاٹے گا، یہ ہاتھ کاٹے گا، یہ گلا کاٹے گا، اس کے اعضاء سب کاٹے گا، کاٹ کر کے پھر دوا کھلا کر کے اس کو پیشاب کے راستے سے باہر لاتا ہے۔ باہر کوئی باپ، کوئی شوہر، کوئی اشرف المخلوقات، کوئی بھی انسان جس کے اندر درد ہو، دل ہو، ہمدردی ہو، شفقت ہو، مہربانی ہو، وہ دیکھ کر کے گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن آنکھوں سے اوجھل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تم اندر قتل کرو، قتل و غارت کرے کا کام کرو۔ جو پیدا کرتا ہے اس نے روزی بھی پیدا کیا ہے، جو پیدا کرتا ہے وہ کھلانا بھی جانتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی پروویژنز، روزی فراہم کرتا ہے۔ ذو القوت المتین، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ ومن دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر کوئی بھی ریگنے والا جانور نہیں ہے، چلنے والا جانور نہیں ہے، اس میں اشرف المخلوقات اور انسان کا تو بہت اونچا مقام ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ تو ہم نے آدم اور اشرف المخلوقات کو معزز بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، اس کی روزی کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن روزی سے ڈرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ روزی لاتی ہیں، بیٹے تو زیادہ خطرناک کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، لیکن تم نے اپنے عقیدہ خراب کر دیا۔ اللہ روزی دینے والا ہے۔ وہاں کفار مکہ نے جیسے اپنا عقیدہ خراب کر رکھا تھا کہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور خود جب کہا جاتا کہ تمہارے گھر بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، اللہ کی جیسے بیٹیاں ہیں ایسے تمہارے یہاں بیٹیاں ہیں، تو تمہارا چہرہ فق ہو جا رہا ہے، تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو جا رہا ہے، تمہارا چہرہ بدل جا رہا ہے۔ کیوں بدل جا رہا ہے؟ ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ کالا کالا ہو جاتا ہے، اور وہ قزیم، اور وہ غم میں گھٹتا ہے۔ تو اللہ کے لیے وہی چیز تجویز کرتے ہو اور اپنے لیے اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح عقلی دلیل دے کر کے سمجھا رہے ہیں، جس چیز کو فخر سے تم اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہی چیز تمہارے ساتھ آتی ہے تو تم کیا ہے، اپنا چہرے کا رنگ کیوں بدل لیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بیٹیاں اور بیٹے دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس میں نفع رکھتے وہ نفع بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں برابر ہیں۔ بس من ذکر او انثی، مذکر ہو یا مؤنث، وہو مومن، بشرطے کہ ایمان والا ہو، ایمان رکھتا ہو، تو اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، جو بچیاں زیورات میں
صبح سے پیدائش کے دن سے صبح اول سے زیورات میں پلتی ہیں اور گفتگو ان کی مردوں کے برابر صاف ستھری نہیں ہوتی ہے، ان کو تم رب کے لیے تجویز کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹوں کو تجویز کرتے ہو؟ یہ کیسا تمہارا معاملہ ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے اور تم وہاں موجود تھے کیا؟ اشہدوا خلقہم، کیا موجود تھے؟ وہ دیکھ رہے تھے کیا بنا رہے ہیں، کیسا بنا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ مشاہداتی دلیل دے رہے ہیں، عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ کیسے تم کہہ رہے ہو، بتایا تم کو کس نے، کہاں سے تم کو خبر آئی؟ وائرلیس آیا، فون آیا، موبائل سے بات ہوئی، کوئی کاغذ پتر ہے، کوئی جو ہے کرتاس ہے، کوئی سند ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کیسے تم بول رہے ہو اشہدوا خلقہم؟ جب یہ نہیں کاغذ ہے تو کیا تم وہاں موجود تھے، دیکھ رہے تھے؟ یہ تم جو غلط بات کر رہے ہو تمہاری گرفت ہوگی، ستکتب شہادتہم، تمہاری یہ بات فرشتے کندھے میں بیٹھے ہیں لکھے لے رہے ہیں، وَيُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا، تم اپنی طرف سے کوئی عقیدہ جو باطل گڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس باطل عقیدے کے بارے میں پوچھے گا، گرفت کرے گا۔ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ ملت ابراہیمی کا، ملت حنیف کا، جو ہمارا مذہب اسلام جو ہے اس کی اصل ملت حنیفی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اسی میں جو انہوں نے بگاڑ دیا تھا اس بگاڑ کو صحیح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی اصلاح کر کے ملت اسلامیہ، ملت محمدیہ کو بنایا ہے۔ کوئی کہ ملت محمدیہ کا دوسرا نام ملت ابراہیمی ہے، ہمارے ہی اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ ملت ابراہیمی ہے۔ لہذا جو عقیدہ انہوں نے غلط کر رکھا تھا اس عقیدے کو صحیح کر کے، اور جو اعمال انہوں نے غلط کر رکھے تھے ان اعمال کو صحیح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ چنانچہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی طواف کرتے تھے اور طواف کرنا سکھایا تھا، تو یہ لوگ بھی طواف کرتے تھے، لیکن اس عمل میں گڑبڑی یہ کر رکھی تھی کہ یہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے، اور وجہ کیا بتلاتے تھے؟ ننگے، پورا کپڑا اتار دیا، ننگے دھڑنگے، مادر زاد ننگا، جیسے ہوتا ہے بندہ ایسے ہو کر کے۔ وجہ کیا کہتے تھے؟ ان کپڑوں میں گناہ کیا ہے، معصیت کیا ہے اللہ کی، یہ گندا ہو گیا ہے، اتارو، خدا کے گھر کا طواف ہم کریں گے گندے کپڑے میں، یہ اپنی طرف سے نکال رہے ہیں۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہم الہیات میں اللہ کے حکموں میں اپنی عقل لگائیں گے تو غلط تک پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کپڑا زیب تن کر کے طواف کرنا، تمہارا جو ہے جسم نظر آ رہا ہے یہ بے حیائی ہے، یہ آپ نے عمل کی اصلاح کی۔ تو اس طرح عمل میں بھی اور عقیدے میں انہوں نے گڑبڑی کر رکھی تھی۔ آج بھی ہمارے اعمال اور عقیدے میں جو گڑبڑی ہے اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے اعمال، اگر ہم قرآن شریف پڑھ کر کے ثواب پہنچاتے ہیں تو یہ ثواب پہنچتا ہے۔ کیا ثواب، کیا پہنچنا، یہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ثواب ہم نے پڑھا، یہ تلاوت کیا، ایک رکوع پڑھا، ثواب تیار ہوا، اور یہ پہنچتا ہے اگر ہم نیت کر کے اپنے مردوں کو پہنچاتے ہیں، پہنچتا ہے۔ یہ ہم نے عقیدہ اللہ کے رسول ہی سے لیا ہے، مانا، ورنہ ثواب کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ تو یہی ماننا، عقیدہ یہی صحیح کرنا ہے۔ اب اسی میں جس کا ثواب نبی کہتے ہیں پہنچتا وہی پہنچے گا۔ مثال کے طور پہ قبرستان پر میں آپ لوگوں کے ساتھ جنازے میں شریک رہا، قبرستان میں بھی گیا، تو آپ حضرات کے اس میں جو ہے یہ ہے کہ قبر کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، پھول ڈالا، وہاں پہ میں نے مصلحتاً نہیں کہا، سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہاں سمجھا دیتے ہیں، بات بتا دیتے ہیں۔ اب پھول میں کتنا پیسہ لگا، مان لیا 500 روپیہ لگا، 1000 روپیہ لگا، اور ہماری نیت اچھی ہے کہ اس کا ثواب پہنچے مردے کو، تو اب نبی نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، لہذا وہ روپیہ ضائع جاتا ہے۔ نبی ہی نے بتایا قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، پہنچاتے ہیں۔
نماز پڑھ کر کے ثواب پہنچانا پہنچتا ہے ثواب، کیونکہ ثواب بھی ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، کچھ نہیں دکھائی دے رہا، نبی ہی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن نبی نے یہ بتایا ہے کہ یہ پھول والی یا چادر اس پہ لگانے سے اس کا ثواب نہیں پہنچتا، یہ ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی غلط اور عمل بھی غلط، لہذا اتنا پیسہ کیا کرنا چاہیے، اتنا پیسہ جو لگ رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا ہے، وہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، خرچ اس میں بھی ہوا، لیکن اپنے طبیعت سے ایک ہم نے شریعت بنائی جو کفار مکہ نے بنایا تھا، کہ وجہ کیا تھی، یہ کپڑا اس میں گناہ کیا ہے، اتارو اس کو، طواف کرو، ننگے ہو کر کے طواف کر رہے ہیں، ان کا بھی خیال صحیح ہے بھائی جو سمجھ رہے، لیکن نبی نے بتایا یہ جو تمہارا پورا گندا دکھ رہا ہے، پورا جسم دکھ رہا ہے، یہ بے حیائی یہ نہ کرو، کپڑے میں گندگی نہیں رہتی، گناہ میں گندگی رہتی ہے۔ تو اسی طرح کا ہمارا عقیدہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو دھیرے دھیرے آپ سمجھ کر کے، ایک بارگی نہیں، اسی لیے میں نے وہاں کچھ نہیں ٹوکا، کیونکہ کوئی غلط نہیں کرنا چاہتا اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اتنے عزت کے ساتھ 80 سال 90 سال ہم نے احترام کے ساتھ رکھا، ہم کیوں کسی کے ساتھ غلط کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے اور دھیرے دھیرے گھر میں عورتوں کو بھی سمجھانا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ایک بارگی اختلاف کی شکل نہ پیدا ہو، اپنے پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر اس بات کو لاگو کریں کہ دیکھو یہ عقیدہ غلط ہے، اس کا ثواب نہیں پہنچتا، نبی نے بتایا تو ثواب پہنچے گا، اور نبی نے نہیں بتایا تو ثواب نہیں پہنچے گا، منع کیا تو ثواب نہیں پہنچے گا۔ اس وجہ سے فضائل اعمال جو ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہوا، مولانا یحییٰ صاحب کا انتقال ہوا، تو جیسے ہم لوگوں کے ہاں رشتہ دار لوگ آتے ہیں اور مل کر کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آنا جانا چالو رہتا ہے، وہ بھی ہے اسی یو پی میں سہارنپور میں کادھلا ہے، وہاں پہ رہتے تھے، تو لوگوں کا آنا جانا اس طرح چالو۔ حضرت نے ایک لیٹر لکھا، پوسٹ کارڈ پہلے چلتا تھا، آج بھی ملتا ہے، اس وقت 5 پیسے کا رہا ہوگا ان کے زمانے میں، ہمارے زمانے 5 پیسے کا تھا، پھر 15 پیسے کا، پھر 25 پیسے کا ہوا، ابھی شاید 1 روپیہ 2 روپیہ کیا اس پہ چھپتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ کارڈ ہے۔ تو حضرت نے کارڈ لکھا، اپنے تمام رشتہ داروں کو لے آئے، 15 20 30 کارڈ، سب کو لکھا کارڈ، کیا لکھا کارڈ میں، سب کو سلام لکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ لکھا کہ آپ میرے والد صاحب کی تعزیت میں میرے گھر آئیں گے، تعزیت 3 دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی، آپ آئیں گے، آنے کا خرچ، جانے کا خرچ، کرایہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ خرچ کریں گے یہاں، وہ سب چیزیں شریعت سے ثابت نہیں ہیں۔ مان لیا آپ اس پر 50 روپیہ آپ کا خرچہ ہوگا اس زمانے کے پیسے کے حساب سے، تو آپ برائے کرم گھر پہ نہ آئیں اور یہ 50 روپیہ کسی غریب کو دے کر کے میرے ابا کو ثواب پہنچا دیں، یہ حضرت نے خط لکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت بھی حضرت کے رشتہ داروں میں جو صحیح عقیدے کے، پوری دنیا میں فضائل اعمال تمام زبانوں میں چلتی ہے، اس وقت بھی رشتہ داروں کے عقیدے صحیح نہیں تھے، عقیدہ شیطان بگاڑتا ہی رہتا ہے اور عمل بھی بگاڑتا رہتا ہے۔ تو بڑوں کا کام، بزرگوں کا کام، علماء کا کام، وارثین نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ سمجھائیں، تو انہوں نے باقاعدہ خط لکھ کر کے ان کو سمجھایا، تو بہت سارے لوگ رکے نہیں آئے، بہت سارے آئے ہوں گے۔ تو ایسے ہی جو اپنے علاقے میں، برادری میں اور اپنی سوسائٹی میں، عرف میں، سماج میں جو چیزیں چل رہی ہیں، وہ ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے کہ جو چیزیں شریعت تک ہیں، نبی کی سنت سے ملتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقے سے ملتی ہیں، وہ طریقہ چلے گا، اور جو نہیں ملتی ہیں سمجھ لینا ہے، دھیرے دھیرے اس کو سمجھانا ہے، ایک بارگی نہیں سمجھ میں آئے گا، کوئی بات لاٹھی مار کر، ڈنڈا مار کے نہیں، زبردستی نہیں، بلکہ سمجھا کر کے دیکھو اس کا ثواب نہیں ملتا تو اس میں کیوں اپنی رقم خرچ کی جائے، کیوں جو ہے اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو خراب کیا جائے۔ تو اس وجہ سے جیسے کفار مکہ کا یہاں عقیدہ بیان ہو رہا ہے، ایسے بہت سارے عقیدے ہمارے بھی خراب ہیں، ہمارے بھی اعمال خراب ہیں، اور ہم اس میں محنت بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی ہمارا ضائع جاتا ہے، اور جو ہے میت کو، مردے کو، ہمارے رشتہ دار کو ثواب بھی نہیں پہنچتا۔ تو اس میں تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچیں اور غور کریں، اور عمل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی عمل کروا اور میرے گھر والوں کو، برادری والوں کو صحیح بات سمجھا، کہ جب صحیح بات ہے کہ اللہ دل میں آنا چاہیے، سمجھا دے۔
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ان کا اور عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ شرک اور کفر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی تو چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے، ورنہ ہاتھ پکڑ کر کے روک دیتا. ما عبدناہم، ہم لات کی، عزا کی، ہبل کی عبادت نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ان کو پڑھ کے سنایا. ما لہم بذلک من علم، ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے دیتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پکڑتے. یعنی یہاں یہ دو باریک چیز ہے. ایک تو یہ کہ کوئی کام کرنا چاہے تو ہاتھ پکڑ لینے کا مطلب ہے اختیار چھیننا. اللہ تعالیٰ اختیار نہیں چھینتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہر عمل کرتا ہے تو وہ پیدا کر دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر ہے، ایک لسٹ جو ہے ہاسپٹل میں لگا دیتا ہے کہ فلاں چیز نہ کھانا، فلاں چیز نہ کھانا، فلاں چیز نہ کھانا، فلاں چیز نہ کھانا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بنا دی، یہ سب چیزیں رہیں گی. اب ہمارا کام ہے کہ اس کو نہ کریں، اس کو نہ کریں، اس کو نہ کریں، اپنے اختیار سے نہ کریں. تو اس لیے عبادت ہے ان غیر اللہ کی. اب ہمارا اختیار ہے، اللہ نے بتا دیا، دکھا دیا، یہ سب رہے گا، وجود اس کا رہے گا، ان ایگزسٹنس وجود میں یہ رہیں گے، لیکن تم اپنے اختیار سے اس کو نہ کھاؤ، اس کو نہ کرو، اس پہ عمل نہ کرو، اس کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کا وجود رہے گا. چوری نہ کرو، چوری کا وجود رہے گا. جیسے غلط چیزیں، یہ غذا، یہ غذا، یہ غذا، یہ غذا ڈاکٹر بتا دے رہا نہیں کھاؤ تو وہ رہے گی. اگر نہ رہتی تو ڈاکٹر بتاتا ہی نہیں کہ مت کرنا اس کو، کیونکہ اس کا وجود ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ بات تمہاری غلط ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے نہیں روکے گا. اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے، لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے عقیدے پر، نبی نے جس کو تشریح کیا عمل میں لائے، اس کے مطابق ہم عمل کریں اور اپنی جو چیزیں ہیں وہ درست کریں. درست کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے حوالے کر دیں. اے اللہ، جو عقیدہ، جو عمل درست ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے لیے ایک دعا میں نے پہلے بھی بتائی ہے، یہ دعا آپ سب لوگ یاد کر لیں اور اپنی دعا میں شامل کر لیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ، جو بات حق ہے وہ ہماری نظر میں حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور اے اللہ، جو چیز باطل ہے، غلط ہے، فاسد ہے، اس کو ہماری نظر میں بھی کیا ہے، غلط اور فاسد دکھا. وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. لہذا کوئی بات اس طرح کی جو اپنے علاقے میں، محلے میں باپ دادا سے چلی آ رہی تھی، تو سمجھنے سمجھانے کے بعد پھر اللہ کے حوالے کر دے. یا اللہ، اپنے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ارنا الحق حقا، یا اللہ جو بات سچ ہے وہ ہم کو صحیح سمجھا دے. وارزقنا اتباعہ، اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الباطل باطلا، اے اللہ، جو چیز غلط ہے، باطل ہے، اپنے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کے ہم حوالے کرتے ہیں، اے اللہ اسے ہماری نظر میں باطل سمجھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ کتنی چیزیں ہیں، بچے کیا ہیں، صحیح سمجھ رہے ہیں، اس کو سردی ہوئی ہے، زکام ہو رہا، ٹائیفائڈ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھنڈی چیز مت کھانا، بچوں کو وہی سمجھ میں آ رہی ہے، یہی اچھی لگ رہی ہے. تو باپ کے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو نہیں دینا چاہ رہا ہے. تو وہی اللہم ارنا الحق حقا. ابھی ہم بچے کے درجے میں ہیں، آئس کریم ہم کو پسند آ رہی ہے، حالانکہ ہم کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو ٹائیفائڈ ہوا ہے اور تم کو وہ اچھی سمجھ میں آ رہی ہے، یا اللہ اس اچھی کو جو ہمارے لیے خراب ہے وہ صحیح دکھا. وارزقنا اتباعہ، اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ ارنا الباطل باطلا، جو چیز غلط ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سیب ابھی مت کھلانا، سیب تو سب کو اچھا ہے، لیکن ابھی ڈاکٹر نے کہا نہیں کھلانا. تو ارنا الباطل باطلا، ابھی تمہارے لیے یہ باطل ہے، غلط ہے. وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا یاد کر لیں اور جو ہے اس کو جو ہے لکھ کر کے رکھے رہیں، کبھی دیکھ دیکھ کر کے پڑھیں، پھر یاد کریں. کیونکہ عقیدے کے اوپر جنت ہے ہمیشہ کی، اور عمل کے اوپر دخول جنت ہے اولی. یعنی عمل صحیح رہے گا تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، اور عقیدہ صحیح رہے گا تو کچھ دن کے بعد صحیح، لیکن جنت ملے گی ہی ملے گی. اس لیے عقیدے کی امپورٹنس زیادہ ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے کہیں جہنم میں آدمی نہ چلا جائے. اس لیے عقیدہ صحیح ہے تو کبھی نہ کبھی جنت ملے گی، لیکن عمل
عمل کی وجہ سے فوراً جنت ملے گی، کیونکہ تھوڑی دیر بھی آگ میں جانا، تھوڑی دیر بھی فرشتوں کی سزا، فرشتوں کی اللہ کی طرف سے جو سزا ہے وہ برداشت کرنا مشکل ہے، جس کی مثال میں کئی بار دے چکا ہوں کہ ایک موم بتی جلا کر کے آگ میں اپنی انگلی ڈالی ہے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں برداشت ہوتا تو کیسے جہنم کی آگ برداشت ہوگی؟ تو اس لیے آدمی کے اعمال بھی صحیح ہو کہ دخول اولی ملے، کہ فوراً جنت میں داخلہ ملے، اور عمل کے ساتھ عقیدہ بھی صحیح ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال، ہمارے عقیدے درست فرمائے، اور اس دنیا سے ہم جائیں تو عقائد اور اعمال بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اور اعمال کے مطابق ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔